کیوں نہیں ہے؟ صحیح بات بولنے سے ڈرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو لوگوں کے شر کا ڈر رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو۔ بہت سارے مودی آتے جاتے رہے ہیں اور آتے جاتے رہیں گے، لیکن اگر تم نے ان کے خوف سے صحیح بات کو پہنچانے میں آناکانی کی تو یہ تمہارے خسارے کا سودا ہے۔ یہ پہنچائے بغیر بھی تم پر جو آزمائش آنے والی ہے وہ آئے گی، لیکن یہ کہ اگر تم نے اس کو پہنچایا اور آزمائش نہیں آنے والی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو ان کے شر سے بچائے گا۔ تو دوستو یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا۔ یہ یقین اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر اگر نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے، تو آپ میڈیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ دوستو یہ جو میڈیا کا مول منتر ہے نا، شرط اول، یہ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی۔ یہ حق گوئی و بے باکی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کے نتیجے میں۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ حق گوئی و بے باکی آتی ہے۔ پھر وہ اس مصرے کے اوپر صادق آتا ہے کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، اور اگر اس میں کمی ہے تو پھر دوستو اس شعر کی مصداق کوئی میڈیا پرسن نہیں ہو سکتا۔ اس کو بہت کچھ آ سکتا ہے، لیکن یہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں میڈیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن کیوں رویش کمار کو لوگ پسند کرتے ہیں؟ کیوں اس کو میگسیسے ایوارڈ کے لیے بلایا جاتا ہے؟ کیا وہ سب سے خوبصورت ہے؟ کیا وہ سب سے اچھا بولتا ہے؟ اس سے اچھا بولنے والے لوگ ہیں، اس سے اچھے دکھنے والے لوگ ہیں، اس سے بڑے چینلز ہیں، لیکن اس کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ صاف بولتا ہے، سچ بولتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، کسی کی روح رعایت نہیں کرتا۔ تو دوستو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میڈیا میں اگر کوئی بڑا کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے شر سے بچائے گا۔ اور اگر کام آگے دیکھیے، گوری لنکیش چلی گئی، آج اس کی عزت جو ہے، کتنی صحافیوں کے نام آپ کو یاد ہیں، اور کتنی صحافیوں کو آپ جو ہے وہ گوری لنکیش کے ساتھ موازنہ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے اچھی تھی۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ اب یہ بات ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ ہمارا معاملہ جو چیز مختلف ہوتی ہے اس کی طرف توجہ آتی ہے۔ ابھی ایک سوال کیا گیا راجدیپ سردیسائی سے کہ بھائی جن جلسوں میں فساد ہو جاتا ہے، تشدد ہو جاتا ہے، اس میں آپ جاتے ہیں، جس میں امن رہتا ہے اس میں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کہ لوگ ڈرامہ پسند کرتے ہیں، تو جہاں ڈرامہ ہوتا ہے وہاں ہم جاتے ہیں۔ تو ناظرین کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اسپیکٹیٹرز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو میڈیا ہے اس کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے؟ آج کل جو ٹریڈیشنل میڈیا ہم کو ہر چینل پہ دکھائی دیتا ہے، کیا رائے ہے بتائیے؟ کیا کہتے ہیں؟ گودی میڈیا، پریسٹیٹیوٹ۔ اب ان میں اور ہم میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ جو رویش کمار میں اور ان میں، یعنی ہم کو جو ہے وہ رویش کمار جیسا ہونا چاہیے۔ دوست ایک بات بتائیے کہ کیا یہ میڈیا والے اپنے قارئین کے، یعنی جو لوگ اخبارات میں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں ان کے مضامین، یا جو ٹیلی ویژن پہ ان کو دیکھتے ہیں، کیا ان کے خیر خواہ ہیں؟ یہ گودی میڈیا کے لوگ کیا ان کے خیر خواہ ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کس کے خیر خواہ ہیں؟ ہاں، پیسے کیا ہے؟ پاور تو ان کو تھوڑی حکومت کرنی ہے۔
اگر سرکار ان کو پیسے دینا بند کر دے تو سرکار کی خبریں چھاپیں گے، یا سرکار ان کو ڈنڈے سے ڈرا ہے تو سرکار کی خبریں چھاپیں گے؟ آپ کو کس کا خیر خواہ ہونا چاہیے؟ عوام کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ چیز ہے جو آپ کو ان سے مختلف کر دے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں اپنے رب کے پیغامات، یعنی نبی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یعنی جو لوگ جن تک آپ اپنے مضامین، اپنی ویڈیوز پہنچا رہے ہیں، ان کے نزدیک آپ کی امیج یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں، آپ کسی کارپوریٹ کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ کسی سرکار کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ امیج اگر آپ کے ناظرین میں اور آپ کے قارئین میں ہے تو یہ آپ کو ان لوگوں سے مختلف کر دے گی۔ ہم لوگ بولتے ہیں مختلف، ہم کس معنی میں ہوں گے؟ اب مختلف اس معنی میں ہوں گے کہ ان کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ نوٹنکی ہے، کبھی ٹائم پاس کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری بھلائی کے لیے یہ لوگ نہیں بنا رہے۔ لیکن یہ جو آدمی ہے جو پہلی رو میں بیٹھا ہے، یعنی آپ کی دعوت کا ایڈیٹر تھوڑا سو گیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ یہ ہمارا خیر خواہ، یہ ہمارا ویل وشر ہے۔ دیکھیں یہ اعتماد حاصل کرنا پڑے گا آپ کو، یہ آپ کا سیلینٹ فیچر ہونا چاہیے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرے کہ آپ کے قارئین اور آپ کے ناظرین آپ کو اپنا سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ جو مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے میں تمہیں معلوم نہیں ہے، یعنی ان کو یہ پتا چلے کہ یہ جو ہے وہ قرآن کی بصیرت سے حالات کو دیکھتا ہے تو یہ وہاں جاتا ہے جہاں ہم نہیں جا پاتے، ہے نا؟ تو اس کے پاس سے جو بات ہم کو سننے کو یا پڑھنے کو ملتی ہے وہ ہوتی ہے جو ہم نہیں جان پاتے، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کا وہ علم نہیں ہے۔ یعنی جو آپ کا کنٹینٹ ہے وہ اس کو کنوینس کرے، اس کو یہ معلوم پڑے کہ یار یہ مجھ کو نہیں معلوم تھا، اگر میں اس کی یہ ویڈیو نہیں دیکھتا یا میں اس کا یہ مضمون نہیں پڑھتا تو یہ بات مجھ کو نہیں معلوم پڑتی۔ یہ اگر آپ کے مضمون پڑھنے کے بعد یا آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس آیت کی مصداق ہے۔ اور اگر یہ خیال نہیں پیدا ہوتا، اس نے 15 منٹ آپ کی ویڈیو دیکھا اور اس نے بولا یار کیوں میں نے اپنا 15 منٹ ویسٹ کیا اس کے اوپر، یہ تو کچرا میرے کو 10 ویڈیو میں دیکھ چکا تھا، تو پھر یہ کہ پھر آپ کے بارے میں اس کی رائے صحیح نہیں ہے۔ ایک بات اور ہے دوستو، کیا میڈیا پرسن کے لیے صرف خیر خواہ ہونا کافی ہے؟ ہاں، فالوئنگ ہونا چاہیے۔ میڈیا والے کی سب سے اہم بات کیا ہے؟ مطلب کون سی چیز ہے جو کہ آپ بہت سارے میسیجز دیکھتے ہیں اپنے واٹس ایپ پہ، کچھ میسیجز کو کھولتے نہیں اور کچھ میسیجز کو جلدی سے کھولتے ہیں، کچھ میسیجز پہ اعتماد کر لیتے ہیں اور کچھ میسیجز پہ نہیں کرتے اعتماد، اس کو کراس چیک کرتے ہیں۔ He must be authentic. آتھینٹسٹی جو ہے نا وہ میڈیا پرسن کا، کیونکہ دیکھیے آپ ایک آدمی کو وہ بات بتا رہے ہیں جو وہ نہیں جانتا ہے نا، رائٹ؟ آپ میڈیا ہے نا بیچ میں، اب اگر وہ آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ تو آپ کی بات کا اعتبار کہ اگر آپ کا میسج کسی کے پاس گیا ہے تو وہ اس کے بارے میں سوچے نہیں کہ یار یہ غلط تو نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا کہ آپ کا میسج لوگوں کے پاس جائے اور اس کو یہ سوچنا نہ پڑے، اس کو کراس چیک نہیں کرنا پڑے؟ کیسے ہوگا دوستو؟ کوئی جادو ہے آپ کے پاس؟ کوئی جن ہے آپ کے پاس کہ آپ چراغ گھسیں گے وہ آئے گا، اسے پوچھیں گے صحیح ہے کہ نہیں، وہ بولے گا ہاں صحیح ہے تو آگے بڑھائیں گے؟ کیسے ہوگا؟ ہاں،
स्टडी करने के बाद आफ्टर स्टडी आप क्रॉस चेक करेंगे, सिंपल बात। अगर आप कोई बात आगे बढ़ाने से पहले उसको क्रॉस चेक करते हैं, अगर आपको यकीन है कि ये बात सही है, अगर आपको जर्रा बराबर शक है कि ये बात गलत हो सकती है और आप उसको आगे नहीं बढ़ाते, तब जाके आप काबिल भरोसा होंगे, काबिल एतमाद होंगे। कोई चीज आई आगे बढ़ा दिया, वो चीज आई आगे बढ़ा दिया, सामने वाले से आए तो फेक था, बोले सॉरी वो फलां ने भेजा था। अरे भाई फलां ने भेजा वो सही है, तुमने क्यों भेजा? तो मीडिया में अगर आप हैं, देखिए ये आयत क्या कहती है कि तुमको अपने रब के पैगाम पहुंचाता हूं, तुम्हारा ऐसा खैर खा हूं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अबलिगकुम, बलागत के हवाले से है ये आयत, तबलीग ज़राए अबलाग के हवाले से ये बात, आपको काबिल एतमाद होना चाहिए। तो दोस्तों ये आखिरी बात जो शर्की साहब कह रहे थे वो ये है कि देखिए कई बार जो लोग प्रोग्राम बना रहे होते हैं वो उनका मीडिया से ताल्लुक़ नहीं होता, आपका मीडिया से ताल्लुक़ होता है। तो अगर आपके ऊपर उनका एतमाद हो तो वो आपसे मशवरा करेंगे, और मशवरा नहीं भी करें तो आप उनको मशवरा दे सकते हैं। बम्बई का एक प्रोग्राम की मैं आपको मिसाल देता हूं जिसका जिक्र अभी हुआ था। इस प्रोग्राम से पहले इसी मौजू पर APCR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मौजूद थे मौलाना जो किनारे में दिखाई दे रहे हैं, दरियाबादी साहब। हसीब भाटकर साहब को उसके लिए टाइम नहीं था इसलिए वो नहीं आ सके। मीर देसाई नहीं थे लेकिन कोलसे पाटिल मौजूद थे, और ये बीच में जो ये खड़े हैं मुछाला साहब वो भी मौजूद थे। टॉपिक भी वही, वेन्यू भी वही, लेकिन किसी ने कुछ उर्दू अखबारात के अलावा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर नहीं किया। लेकिन इसके बाद उसी वेन्यू पे एक दूसरा प्रोग्राम हुआ। APCR तो फिर भी न्यूट्रल है, जमात इस्लामी तो एकदम ही टनाटन है। और उसके प्रोग्राम में आप देखें ये रिस्पांस है, सामना मराठी, सामना हिंदी, आज तक, महाराष्ट्र टाइम्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, रिपब्लिक, TV9, नव भारत टाइम्स, फर्स्ट पोस्ट, मुंबई मिरर, टाइम्स ऑफ इंडिया, लोकमत, PTI, ANI, न्यूज़ 18, यानी आप नाम गिनाते जाओ बस। इसमें यह ढूंढना पड़ रहा है कि कौन छूट गया, उसमें यह ढूंढना पड़ता है कि किसने छापा। तो फर्क क्यों हुआ आपके ख्याल में? किस चीज ने चेंज कर दिया? संजय राउत ने। अच्छा, संजय राउत इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्रामों में जाता है, क्या उसके हर प्रोग्राम को ऐसा कवरेज मिलता है? नहीं मिलता है। तो फिर इस प्रोग्राम को क्यों मिला? हाँ, तो ये जो है ना, यानी देखिए तीन चीज जमा हो गई। एक चीज तो ये है कि संजय राउत ने बीजेपी का साथ छोड़ा है और बीजेपी की मुखालिफत कर रहा है, बीजेपी CAA ला रही है, एक ये जाविया। दूसरा, संजय राउत जमात इस्लामी के प्रोग्राम में आ रहा है। संजय राउत के सत्कार के प्रोग्राम में भी अगर होना तो उसका नहीं आएगा कवरेज। तो क्या है कि एक एक्शन, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, संजय राउत का नाम एक साहब ने पेश किया, लोगों ने कहा अरे यार वो तो आएगा नहीं, अरे यार मुसलमान क्या सोचेंगे, और पहले बहस भी शुरू हो गई। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया तो लोगों को एकदम से एहसास हो गया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी संजय राउत को बुलाने की, और उसके ऊपर डिस्कशन भी, व्हाट्सएप में तो फ्री है, डिस्कशन शुरू हो गया। लेकिन आप देखें कि एक आदमी की वजह से, यानी सिर्फ उस आदमी की वजह से नहीं, उस कॉम्बिनेशन की वजह से जो चेंज आया ना, जमात इस्लामी का संजय राउत को CAA के इशू पे बुलाना, जबकि वो बीजेपी से अलग होके उसकी मुखालिफत कर रहा। तो ये जो एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन गया, जिसने जो है वो तमाम मीडिया को अट्रैक्ट कर लिया। तो ये इस तरह की चीज़ का हमको ख्याल करना चाहिए। इस तरह की चीज़ का ख्याल उन लोगों के जहन में आसानी से आ सकता है जो कि मीडिया में काम करते हैं। वो जो है अपने जमात की यूनिट को या मिल्लत का जो लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि देखिए ये टॉपिक अगर ऐसा, हालांकि टॉपिक भी बहुत ढीला ढाला रखा गया था, टॉपिक को कोई इश्तियाल अंगेज नहीं बनाया गया, उसके अंदर कोई ट्विस्ट नहीं रखा गया कि भाई इसके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है ये हम
ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. لیکن جادو تو ہوا. تو آپ کو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرامہ کرنا ضروری نہیں ہے, اس کے بغیر بھی آپ جو ہے وہ میڈیا کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. مجھ کو یاد ہے ایک مرتبہ ہم لوگ ریزرویشن پہ ایک پروگرام کرنے کے لیے گئے ہرن میں کارلیکر کے پاس, ریسیڈنٹ ایڈیٹر تھے انڈین ایکسپریس کے. اس سے کہا کہ بھائی آپ آئیے. اس نے کہا آپ کو معلوم ہے میری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں تو وہی بولوں گا, وہ نہیں بولوں گا جو آپ چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں, ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کیوں بولیں, ہم ہیں اس کے لیے, ہم وہاں رہیں گے, ہم بولیں گے جو ہم چاہتے ہیں, آپ وہ بولیں جو آپ چاہتے ہیں, ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. بولا اچھا. اس نے کہا دیکھو دوسری ایک بات یہ ہے کہ جس پروگرام میں میں جاتا ہوں اس کے بارے میں انڈین ایکسپریس میں نہیں چھپتا ہے, یعنی آپ اس خیال سے آئے ہیں کہ میری وجہ سے انڈین ایکسپریس میں چھپے گا تو یہ بھول جاؤ. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم اس لیے نہیں آئے کہ انڈین ایکسپریس میں چھپے, ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے اور لوگ جانیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. وہ آیا, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو میں آؤں گا. اس نے آ کے اپنی تقریر کی. دوسرے دن انڈین ایکسپریس میں خبر چھپی, خالی فرق یہ تھا کہ اس میں ہرن میں کارلیکر نے کیا کہا اس کا ذکر نہیں تھا, یعنی وہ شریک ہوا اس کا بھی ذکر نہیں تھا. تو میں یہ کہتا ہوں دوستو کہ اگر انسان پروقار انداز میں اعتماد کے ساتھ لوگوں کے پاس جائے, لوگوں سے بات کرے. یہ اس کی ایک مثال اپنا آج کل بہت بڑا کیا نام ہے, مہانگر کا ایڈیٹر ایک زمانے میں ہوتا تھا, نکھل واگلے. جماعت نے پروگرام رکھا ہے قرآن مجید کے مراٹھی اجرا کا, تو کہا کہ چلو نکھل واگلے کو بلاتے ہیں. معلوم ہے وہ بہت ہی ہارڈ لائن کمیونسٹ ہے. اس کے پاس گئے, بھائی آپ آئیے پروگرام میں. تو اس نے کہا کہ جماعت اسلامی, آپ جانتے ہو میں جماعت اسلامی کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں معلوم, بتائیے گا, آپ بتائیں گے تو معلوم پڑے گا کہ کیا سوچتے ہیں آپ. بولے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ RSS اور جماعت اسلامی میں کوئی فرق نہیں ہے. سیدھا اسٹریٹ بات, قولاً سدیدہ. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابھی بھیونڈی فساد کی رپورٹ آئی ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے, آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہے, سنائی بات پہ یقین مت کیجئے. اس کی رپورٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ RSS نے کیا رول ادا کیا اور جماعت اسلامی نے کیا رول ادا کیا. اگر دونوں نے سیم رول ادا کیا ہے تو میں جماعت اسلامی چھوڑ دوں گا, اور اگر دونوں نے کا الگ الگ رول ہے, ایک دوسرے سے متضاد رول ہے, تو آپ کو اپنی رائے بدلنا پڑے گا. اس نے کہا اچھا, وہ رپورٹ میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے. میں نے کہا دیکھ لیجئے, آپ چاہیے تو میں پہنچا دیتا ہوں. بولے نہیں پہنچانے کی ضرورت, زمانے میں نیٹ ویٹ کا معاملہ نہیں تھا, پہنچانا پڑتا تھا ہارڈ کاپی. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ اگر میں فری ہوں گا تو ضرور آؤں گا. تو دوستو جس طرح سے آپ جس تیاری کے ساتھ, جس اعتماد کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو آپ کا اعتماد لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, اور اس کی بڑی اہمیت ہے. تو جو چیزیں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں اس کی طرف توجہ دینا, اور اعتماد کے ساتھ سچی بات کرنا, محنت. دیکھیے کراس چیک کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اچھی چیز لکھنے کے لیے, بنانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. یعنی آپ ایک پیج لکھنے کے لیے جب تک 20, 25, 30 پیج نہیں پڑھیں گے, آپ نے ایک صفحہ پڑھا اس کا ترجمہ کر دیا تو جس نے وہ صفحہ پڑھا ہے اس کے لیے تو مٹی ہے. ہر آدمی ہر نئی چیز نہیں بناتا, لیکن جب آپ 20 صفحات پڑھتے ہیں تو 21واں صفحہ آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے, جو ان 20 صفحات میں نہیں رہتا ہے. اور آپ کی بات ان 20 صفحات کا نچوڑ پلس اس 21ویں صفحے کے ساتھ ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں بنی ہے. تو یہ محنت اور یہ مشقت اگر ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں تب تو میڈیا کو میں ہم امپریس کر سکتے ہیں لوگوں کو, اور نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہ بس اپنے دل کے بہلانے کو غالب, یہ خیال اچھا ہے, رپورٹ بنا سکتے ہیں ہم لوگ. انور بھائی خوش ہوتے رہیں گے, شاباشی دیتے رہیں گے, شرکی صاحب کو بھیجتے رہیں گے, شرکی صاحب بھی جو ہے وہ آپ کو بہت دعائیں دیں گے. لیکن یہ کہ جو تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں دوستو, وہ تبدیلی نہیں آئے گی. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر تقریر کے آخر میں لوگ عام طور سے لوگ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ, اور میرے ذمے پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. سنتے ہیں نا آپ, یعنی ہمارے ذمے ابلاغ ہے, پہنچانا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے.
اس کا دل اس پر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ اس کے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے. ہم اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. یہ جو لمیٹیشن ہے ہماری یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا. اور جس دن ہم یہ لمیٹیشن سمجھ جائیں گے دوستو, اس دن ہم کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کریں گے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہوگا. یعنی یہ کہ ہمارے ذمہ تو صحیح بات پہنچا دینا ہے, وہ مانے نہ مانے, وہ سمجھے نہ سمجھے, اچھے انداز میں پہنچا دینا. لیکن جب انسان اپنے آپ پر ایک ایسی ذمہ داری لاد لیتا ہے جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو سمجھا ہی دو, منوا ہی لو, تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ دادا گیری کرتا ہے, پھر وہ حجت کرتا ہے, پھر وہ اوٹ پٹانگ دلیلیں دیتا ہے, پھر وہ غلط سلط باتیں پیش کرتا ہے, آدھی پیش کرتا ہے, آدھی چھپاتا ہے. یہ سب جو ڈرامے بازی ہوتی ہے, اور پھر اس میں جھوٹ اور تہمت اور وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. وہ اسی لیے آتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے ذمے تو اس کو پہنچانا, اس کو کنوینس کرنا ہے. لیکن اگر انسان اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش کر دے, سبکدوش کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے. جو زبردستی اس نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے اس کو اٹھا کے اپنے کندھے سے نکال کے بازو میں رکھ لے تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے دوستو. تو یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اور اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. پیغام کو مؤثر کرنا, پیغام کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کو بدل دینا, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کے سے بارے میں ہم سے جواب دہی نہیں ہوگی, لیکن اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس پیغام کو احسن انداز میں, بیسٹ پاسبل وے, احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے احسن بھائی ہمارا دوست وہ نہیں, بیسٹ پاسبل وے جو ہم کو سکھایا گیا ہے اپنے نبی کی طرف سے, ہم نے اگر اس پیغام کو پہنچا دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو تو اس سے سبکدوش کر دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے اپنا کام کر دیا. باقی میں نے کیوں نہیں کیا یہ میں جانتا ہوں, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا. تو دوستو یہ چند باتیں تھیں میڈیا کے حوالے سے جو میں چاہتا تھا کہ آپ تک رکھوں. اتفاق سے ایگزیکٹلی 30 منٹ آیا اس کے اوپر, اور بیچ میں اذان کا 3 منٹ کم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کوشش اور محنت آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.